السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والخاصتان حینیتا لا دائمہ۔ خاصتین کا عکس کیا آتا ہے؟ حینیہ لا دائمہ آتا ہے۔ حینیہ لا دائمہ۔ آج آپ خاصتین کا عکس ملاحظہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خاصتان سے مراد سمجھیں کون کون سے قضیے ہیں۔ شارح نے اس کی تشریح فرمائی کہ خاصتان سے مراد کیا؟ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ ہے۔ خاصتان سے مراد مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ ہے۔ تو اب مطلب ہوا کہ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کا عکس کیا آتا ہے؟ حینیہ لا دائمہ آتا ہے۔ کون سا حینیہ؟ وہ حینیہ مطلقہ عکس آتا ہے جو لا دوام کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے، جو لا دوام کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ یعنی مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ کا عکس مطلقاً حینیہ مطلقہ نہیں آتا ہے، بلکہ وہ حینیہ مطلقہ آتا ہے جو لا دوام کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ جیسے مثلا بالضرورت کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما لا دائما۔ لا دائما ایسا مطلب لا شیء من المتکلم بمتحرک اللسان بالفعل۔ یہ کیا ہے قضیہ؟ مشروطہ خاصہ ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اس قضیے کو بالدوام سے شروع کریں اور کہیں بالدوام کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما لا دائما، لا دائما کا مطلب لا شیء من المتکلم بمتحرک اللسان بالفعل، تو یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ عرفیہ خاصہ۔ بہرحال مثال ایک ہی رہے گی، بس صرف قید کو بدل دینا ہے۔ بالضرورت کی قید لگا کے کہیں گے تو مشروطہ خاصہ، اور بالدوام کی قید لگا کر کہیں گے تو وہ عرفیہ خاصہ۔ مشروطہ خاصہ عرفیہ کے خاصہ، عرفیہ خاصہ کے تعلق سے ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ ان دونوں کا عکس کیا آتا ہے؟ حینیہ مطلقہ جو مقید ہو لا دوام کے ساتھ، لہذا اب اس کا عکس آئے گا بعض متحرک اللسان متکلم بالفعل حین ہوا متحرک اللسان لا دائما۔ تو اصل قضیہ کا معنی تھا کہ ہر متکلم زبان کو حرکت دینے والا ہے جب تک کہ وہ متکلم ہے، لا دائما نہ کہ دائمی طور پر۔ جو اصل قضیہ بالکل سچا ہے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ ہر متکلم زبان کو حرکت دینے والا جب تک کہ وہ متکلم ہے، نہ کہ دائمی طور پر، لہذا ہم اس کا جب عکس لے کر کے آئے تو عکس آیا بعض متحرک اللسان، بعض زبان کو حرکت دینے والے، متکلم بالفعل، یہ بالفعل متکلم ہے، حین ہوا متحرک اللسان جس وقت کے وہ زبان کو حرکت دینے والے ہیں، لا دائما نہ کہ دائمی طور پر۔ تو یہ بھی سچا ہے اصل کی طرح۔ تو جس طریقے سے اصل قضیہ یہاں پر سچا ہے، اسی طریقے سے اس اصل قضیے کا عکس حینیہ مطلقہ جو مقید لا دوام کے ساتھ، وہ بھی کیا ہے؟ سچا ہے۔ اب ہم کیسے مان لیں کہ جو عکس نکل کے آیا ہے وہ سچا ہے؟ تو اس پر آپ دلیل بھی پیش کیجئے۔ تو اس دلیل کو ملاحظہ کرنے سے پہلے اتنا ہم ترجمہ لگاتے ہیں۔
ای المشروطۃ الخاصۃ والعرفیۃ الخاصہ، یعنی کہ مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ تنعکسان الی حینیۃ مطلقۃ مقیدۃ بلا دوام، یہ دونوں کے دونوں منعکس ہوتے ہیں حینیہ مطلقہ کی جانب جو کہ مقید اولا دوام کے ساتھ، جیسے کہ ہمارا قول بالضرورت او بالدوام کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما لا دائما، لا دائما کی تفسیر یعنی کہ لا شیء من المتکلم بمتحرک اللسان بالفعل، یہ قضیہ بالضرورت کی قید کے ساتھ پڑھا جائے تو مشروطہ خاصہ ہے، بالدوام کی قید کے ساتھ پڑھا جائے تو عرفیہ خاصہ ہے۔ وعکسها، اور اس کا عکس کیا ہے، حینیہ مطلقہ لا دائمہ ہے، وہ کیا ہے ہمارا قول بعض متحرک اللسان متکلم بالفعل حین ہوا متحرک اللسان لا دائمہ وہو صادق کعینہ، اور یہ عکس اصل قضیہ کی طرح اپنے عین کی طرح کیا ہے صادق ہے، اور یہ قضیہ اپنے عین کی طرح صادق ہے۔ اب ہمیں یہ ملاحظہ کرنا ہے کہ حینیہ مطلقہ جو مقید ہے لا دوام کی قید کے ساتھ، یہ عکس کیوں کر صادق ہے، اس پر دلیل کیا ہے، تو دلیل شارح یہاں سے بیان فرمائیں گے۔ تو چونکہ اس کا عکس دو جزوں پر مشتمل ہے، دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک حینیہ مطلقہ پر اور دوسرا قید لا دوام پر، قید لا دوام پر۔ تو فرماتے ہیں حینیہ مطلقہ جو عکس نکل کر آیا یہ صادق کیوں ہے، اس لیے صادق ہے کہ ہمارا کہنا بعض متحرک اللسان متکلم بالفعل حین ہوا متحرک اللسان، کہ بعض زبان کو حرکت دینے والے متکلم بالفعل ہیں جس وقت کہ وہ زبان کو حرکت دے رہے ہیں، تو یہ صادق کیوں ہے، فلکونھا لازمۃ للمشروطۃ، اس لیے کہ یہ قضیہ کیا ہے لازم ہے مشروطہ عامہ کو اور عرفی عامہ کو۔ حینیہ مطلقہ جو قضیہ نکل کے آیا یہ قضیہ مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ کو کیا ہے لازم ہے۔ تو یہ حینیہ مطلقہ یہ بنا جب لازم، اور مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ یہ کیا بنیں گے ملزوم، اور قاعدہ ہے کہ جب لازم صادق ہوتا ہے تو ملزوم بھی، یعنی کہ جب ملزوم صادق ہوتا ہے تو اس کے لیے لازم بھی کیا ہوتا ہے صادق ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر حینیہ مطلقہ جو لازم ہے، کس کے لیے لازم ہے، مشروطہ عامہ کے لیے اور عرفی عامہ کے لیے، اور وہ مشروطہ عامہ عرفی عامہ کیا ہیں سچے ہیں، لہذا ان کو جو چیز لازم ہوگی وہ بھی کیا ہوگی سچی ہوگی۔ اب کیسے لازم ہے، کیونکہ مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ دونوں میں وصف معمول موضوع کے لیے جمیع اوقات میں ثابت ہوتا ہے، مشروطہ عامہ میں بھی وصف معمول موضوع کے لیے جمیع اوقات میں ثابت ہوتا ہے، اسی طریقے سے عرفی عامہ میں بھی وصف معمول موضوع کے لیے جمیع اوقات میں ثابت ہوتا ہے۔ اور حینیہ مطلقہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک معین وقت میں وصف معمول ثابت ہوتا ہے، یعنی اور مشروطہ عامہ عرفی عامہ اس میں جو وصف معمول موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے وہ تمام اوقات میں ہوتا ہے، برخلاف حینیہ مطلقہ کہ اس میں بھی وصف معمول موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے لیکن ایک معین وقت میں۔ اور قاعدہ ہے کہ وہ حکم جو کسی چیز کو ایک زمانے میں گھیرے ہوئے ہو، وہ حکم جو کسی چیز کے اندر ایک وقت معینہ میں پائے جائے تو وہ اس چیز کے لیے لازم ہوتا ہے کہ جو حکم کسی چیز میں تمام اوقات میں پایا جائے۔ لہذا جب حینیہ مطلقہ میں وصف معمول موضوع کے لیے کسی ایک معین وقت میں ثابت ہوتا ہے تو یہ لازم ہو جائے گا اس چیز کے لیے کہ جہاں پر وصف معمول موضوع کے لیے تمام اوقات میں ثابت ہو۔ لہذا مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ ان میں چونکہ وصف محمول موضوع کے لیے جمیع اوقات میں ثابت ہوتا ہے اور حینیہ مطلقہ میں ایک معین وقت میں، تو حینیہ مطلقہ یہ کیا بن جائے گا مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ کے لیے لازم ہو جائے گا۔
جب یہ لازم ہو جائے گا تو اب اس کے لیے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جس طریقے سے مشروطہ عامہ اور فی عامہ یہ صادق ہیں، اسی طریقے سے اب حین یا مطلقہ بھی کیا ہو جائے گا، صادق ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اما صدق الحینیت المطلقۃ، حینیہ مطلقہ کا سچا ہونا وہ کیا ہے؟ بعض متحرک اللسان متکلم بالفعل، بعض زبان کو حرکت دینے والے متکلم بالفعل ہیں۔ حین ہوا متحرک اللسان، جس وقت کہ وہ زبان کو حرکت دینے والے ہیں۔ یہ سچا کیوں ہے؟ اس لیے فلکونھا لازمۃ للمشروطۃ والعرفیۃ العامۃ، اس لیے کہ حینیہ مطلقہ یہ مشروط عامہ اور فی عامہ کو کیا ہے؟ لازم ہے۔ ولازم عامتین لازم الخاصتین، اور قاعدہ ہے کہ عام کا لازم کیا ہوتا ہے؟ خاص کو لازم ہوتا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا جائے گا کہ جس طریقے سے عام سچے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر حینیہ مطلقہ جو خاص ہے وہ بھی سچا ہوگا۔ وَأَمَّا لا دوام، اب رہا قید لا دوام کا سچا ہونا، تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ پہلے ہم قید لا دوام کے قضیے کو دیکھیں۔ تو قضیہ کیا ہے؟ بعض متحرک اللسان لیس بمتکلم بالفعل، کہ بعض زبان کو حرکت دینے والے بالفعل متکلم نہیں ہیں۔ تو یہ بات ہماری صادق کیوں ہے؟ اس لیے صادق ہے، اگر ہماری یہ بات صادق نہیں ہوگی تو ضرور اس کی نقیض صادق ہوگی۔ تو بعض متحرک اللسان لیس بمتکلم بالفعل، اس قضیے کی نقیض کیا نکل کے آئے گی؟ اس قضیے کی نقیض نکل کے آئے گی موجبہ کلیہ، اس لیے کہ یہ کیا سالبہ جزیہ ہے۔ تو وہ نقیض بنے گی کل متحرک اللسان متکلم بالدوام، ہر زبان کو حرکت دینے والا دائمی طور پر کیا متکلم ہے۔ اب ہم اس نقیض کے ذریعے کیا بنائیں گے؟ ایک قیاس تیار کریں گے، اور ہم اس نقیض کو اس قیاس کا کیا بنا دیں گے؟ صغرا بنا دیں گے۔ اس نقیض کو ہم قیاس کا صغرا بنا دیں گے، اور جو جزء اول ہے اصل کا اس کو ہم کیا بنا دیں گے؟ کبرا بنا دیں گے۔ یعنی کہ اصل قضیہ جو تھا اس کے جزء اول کو، یعنی کہ بالضرورت کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلمہ کو، یا بالدوام کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلمہ کو، اور ہم کہیں گے اس طریقے سے کہ کل متحرک اللسان متکلم بالدوام بالضرورت او بالدوام کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلمہ۔ جب نتیجہ نکل کے آئے گا کل متحرک اللسان متحرک اللسان بالدوام، کہ ہر زبان کو حرکت دینے والا یہ دائمی طور پر زبان کو حرکت دینے والا ہے۔ تو ابھی ہمارا مقصود حاصل نہیں ہوا، اب ہم پھر ایک اور قیاس تیار کریں گے۔ پھر ہم اس نقیض کو اصل کے جزء ثانی سے بھی ملائیں گے، بئی طور کہ ہم اس نقیض کو صغرا بنائیں گے اور جزء ثانی کو، جو اصل کا جزء ثانی اس کو کبرا بنائیں گے۔ ہم کہیں گے اس طریقے سے کل متحرک اللسان متکلم بالدوام لا شیء من المتکلم بمتحرک اللسان بالفعل۔ اب اس کے تحت جو نتیجہ نکل کے آئے گا وہ نتیجہ پہلے والے نتیجے کے کیا ہوگا؟ بالکل خلاف ہوگا۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ لا شیء من متحرک اللسان بمتحرک اللسان بالفعل، کہ زبان کو حرکت دینے والے میں سے کوئی بھی زبان کو حرکت دینے والا نہیں ہے بالفعل۔ یہ جو اب دوسرا نتیجہ نکل کے آیا، فرماتے ہیں یہ نتیجہ، یہ لادوام کی نقیض پہلے والے نتیجے کے کیا ہے؟ منافی ہے، کیونکہ پہلے والے نتیجے میں آپ نے کیا کہا تھا؟ پہلے والا نتیجہ نکل کے آیا تھا، پہلے والا نتیجہ نکل کے آیا تھا کل متحرک اللسان متحرک اللسان بالدوام، ہر زبان کو حرکت دینے والا یہ دائمی طور پر زبان کو حرکت دینے والا ہے۔ اب دوسرا نتیجہ آپ کا نکل کے آیا کہ زبان کو حرکت دینے والے میں سے کوئی بھی بالفعل زبان کو حرکت دینے والا نہیں ہے۔ تو پہلے تو حرکت کو ثابت کرنا اور اب حرکت کی نفی کرنا، تو یہ حرکت کا اثبات اور حرکت کی نفی یہ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف و متضاد چیزیں ہیں۔
یاد ہے یہاں پر یہ جو دو نتیجے نکل کے آئے، یہ دونوں نتیجے آپس میں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اب اگر ہم لادوام سے حاصل ہونے والا جو عکس تھا اس عکس کو ہم صادق نہ مانیں، تب ایسی صورت میں ہمیں اجتماع نقیضین کو صحیح ماننا پڑے گا، اور اجتماع نقیضین صحیح نہیں بلکہ کیا باطل ہے۔ لہذا اجتماع نقیضین سے بچنے کے لیے ہمیں ماننا پڑے گا جو قید لادوام کا عکس ما قبل میں نکل کے آیا ہے، وہی عکس کیا ہے؟ ثابت و حق ہے، وہی عکس ثابت و حق ہے۔ لیکن لادوام وہ کیا ہے؟ بعض متحرک اللسان لیس بمتکلم بالفعل، اس کے صادق ہونے کا بیان یہ ہے کہ لو لم یصدق، اگر یہ قید لادوام کے ذریعے سے حاصل ہونے والا عکس صادق نہ ہو، لصدق نقیضہ، تو اس کی نقیض ضرور صادق ہوگی۔ وہ نقیض کیا ہے؟ ہمارا قول کل متحرک اللسان متکلم بالدوام وَنَضَمُّهُ إِلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ الْأَصْلِ، ہم اس قضیے کو اصل کے جزء اول سے ملائیں گے اور کہیں گے بہی طور بِأَن نَجْعَلَهُ صُغْرًا، بہی طور کہ ہم اس کو صغرا بنا دیں گے، وَالْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنَ الْأَصْلِ كُبْرًا، اور جزء اول کو اصل کے جزء اول کو کبرا بنا دیں گے، اور ہم کہیں گے اس طریقے سے كُلُّ مُتَحَرِّكِ اللسان متکلم بالدوام بالضرورت یا بالدوام کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما، نتیجہ نکل کے آئے گا کل متحرک اللسان متحرک اللسان بالدوام۔ اس نتیجے کو ایک طرف رکھیں، پھر صاحب اس کے دوسرے جز کو آپ لیں، ثم نضم هذا النقیض، پھر ہم اس نقیض کو اصل کے دوسرے جز سے ملائیں گے۔ جو لادوام کی نقیض نکل کے آئی اس کو ہم نے اصل کے پہلے جز سے ملایا، اب ہم اصل کے دوسرے جز سے ملائیں گے بہی طور کہ ہم اس کو صغرا بنا دیں گے، والجزء الثانی، اور جزء ثانی کو من الاصلی، اصل کے کیا بنا دیں گے؟ کبرا، ونقول هكذا، ہم کہیں گے اس طریقے سے کل متحرک اللسان متکلم بالدوام، ہر زبان کو حرکت دینے والا دائمی طور پر متکلم ہے، والاشیاء من المتکلم بمتحرک اللسان بالفعل، متکلم میں سے کوئی بھی زبان کو حرکت دینے والا نہیں ہے بالفعل۔ اب نتیجہ نکل کے آئے گا لا شیء من متحرک اللسان بمتحرک اللسان بالفعل۔ تو پہلے جو نتیجہ آپ نے محفوظ رکھا تھا اس نتیجے کی طرف اس نتیجے کی جب ہم نسبت کریں گے تو یہ آپس میں ہم کو متضاد دکھائی دیں گے۔ اب اگر ہم لادوام کے ذریعے سے جو حاصل ہوا عکس اس عکس کو صادق نہ مانے تو پھر اجتماع نقیضین کو صحیح ماننا پڑے گا، اور اجتماع نقیضین کو صحیح ماننا کیا باطل ہے، لہذا ہمیں ماننا پڑے گا لادوام کے ذریعے سے جو عکس حاصل ہوا وہی ثابت و حق ہے۔ وَهَذَا نَقِيضُ اللادوام، تو یہ لادوام کی نقیض منافی ہے پہلے والے نتیجے کے، فَيَلْزَمُ مِنْ صِدْقِ نَقِيضِ لادوام العکس، تو عکس کے لادوام کی نقیض کے صادق ہونے سے لازم آئے گا اجتماع النقیضین، فَيَكُونُ باطلا، اور اجتماع نقیضین کیا باطل ہے، فَيَكُونُ اللادوام حقا، تو لادوام کے ذریعے سے جو ہمیں عکس حاصل ہوا وہ کیا ہوگا؟ حق اور ثابت ہوگا، وَهُوَ الْمَطْلُوب، یہی ہمارا کیا ہے؟ مطلوب ہے۔